السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ ذوالحجہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ جو پہلے 10 ایام ہے ذوالحجہ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 ایام کی قرآن میں قسم کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور مفسرین نے ان 10 راتوں کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب قرآن کے اندر کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات بنائی ہے اور ان مخلوقات میں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت دی ہے، اور ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ تو 10 راتوں کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں، ولیال عشر والشفع والوتر۔ شفع کہتے ہیں ایون کو، وتر کہتے ہیں آڈ کو، تو اس میں ایون اور آڈ کی قسم کھائی ہے۔ تو ایون سے مراد ادھر بھی مفسرین کے مطابق 10 ذوالحجہ ہے، 10 ذوالحجہ ہے، اور آڈ سے مراد 9 ذوالحجہ ہے، 9 ذوالحجہ۔ 10 ذوالحجہ ہمیں پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور 9 ذوالحجہ جو ہے وہ یوم العرفہ ہے، حج کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی، ذوالحجہ کی، 9 ذوالحجہ کی یوم العرفہ کی، اور 10 ذوالحجہ کی یوم الاضحیٰ کی، عید الاضحیٰ کے دن کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑے دن ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ کچھ میلے ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں وہاں وہ میلے کرتے ہیں، اپنی خوشی مناتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھی 2 خوشی کے دن دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، جس کو ہم چھوٹی عید اور بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک دن ہوتی ہے، اور بڑی عید عید الاضحیٰ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ 3 دن تک ہوتی ہے۔ مین تو 10 ذوالحجہ آف کورس، 10 ذوالحجہ، اور اس کے بعد 11 اور 12۔ تو یہ خوشی کے دن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ان میں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ خوشی کے دن دیے ہیں۔ ہر تہذیب کے اندر، ہر مذہب کے اندر ان کے کچھ خاص دن ہوتے ہیں خوشی کے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک یہ 2 خوشی کے دن ہیں۔ عید الفطر آتی ہے رمضان المبارک کے بعد، اور عید الاضحیٰ آتی ہے 10 ذوالحجہ، عید ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بعد۔ اب دیکھیے کہ یہ دونوں جو وقت ہیں، ان دونوں عیدوں سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص عبادت کرنے کے دن ہیں۔ رمضان المبارک خاص عبادت کا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ جو آخری 10 دن رمضان المبارک کے ہیں وہ تو خاص الخاص ہیں، اس لحاظ سے کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور ایکسٹرا ہم سٹرائیو کرتے ہیں، ایکسٹرا ہم کوشش کرتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور جب اس عبادت سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے میرے بندو، میں تم سے راضی ہوا، اور تم خوشی کے طور پہ ایک دن خوشی کا مناؤ، اس میں کھاؤ پیو آف کورس۔ اور ہماری خوشی کا اظہار ہوتا ہے نماز سے۔ ایک ایکسٹرا نماز دی گئی ہے ہم کو، 5 وقت کی روزانہ نمازیں ہم پر فرض ہیں، اس دن ایک اور نماز ہم پہ واجب کر دی گئی ہے جس کو ہم عید کی نماز کہتے ہیں۔ تو ہماری خوشی بھی مہذب خوشی ہے، ہماری خوشی بھی کنٹرول خوشی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اپنی خوشی کے اظہار کے طور پہ، ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں ایکسٹرا تکبیرات کے ساتھ۔ اب عید کی نمازوں کو آپ دیکھیے کہ اس کے اندر زائد تکبیرات ہیں، ایکسٹرا تکبیرات ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈفرینس اوپینین ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کتنی ہونی چاہیے، 6 ہیں کہ 11 ہیں کہ 12 ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ڈفرینٹ روایات آتی ہیں، لیکن دا فیکٹ کہ 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہو یا اللہ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے خوبصورت دن مجھے دیے، یہ جو پیچھے رمضان کے گزرے، اور یہاں پہ جو 10 دن ذوالحجہ کے گزرے۔ یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے ہیں، جن سے آج کل جس میں ہم ہیں، یہ بھی عبادت کے دن ہیں، یہ بھی عبادت کے دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے، بلکہ کچھ روایات کی بیس کے اوپر فقہاء نے، علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ 10 دن بھی اسی طرح ہیں جیسے کہ
رمضان کے آخری 10 دن ہیں، جیسے وہاں پہ اتنی فضیلت ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں، راتوں کو جاگتے ہیں، لیلۃ القدر کی تلاش میں ایکسٹرا عبادت کی جاتی ہے، اسی طریقے سے ان 10 دنوں میں بھی ایکسٹرا عبادت کرنی چاہیے۔ ایک روایت ہے، تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دن کا روزہ، ان 10 دنوں کے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر اس کا اجر ہے، اور ہر رات کی جو عبادت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے لیلۃ القدر کی عبادت ہے۔ جیسے میں نے کہا، سند کے اعتبار سے تھوڑی سی کمزور روایت ہے، لیکن کانسیپٹ ٹھیک ہے، اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت فضیلت ہے ان دنوں کی۔ اور جب انسان، ایک مسلمان ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے تو پھر دوبارہ سے ایک خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور عید دی ہے، عید الاضحیٰ کے نام سے، اور اس میں بھی ایک ایکسٹرا نماز ہے۔ اس دن بھی ہماری خوشی جو ہے وہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ادا ہوتی ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، لوگ ملتے ہیں، آپس میں مبارک دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں خوشی کے دن ہیں، خوشی منانے کے دن ہیں، لیکن مہذب انداز سے۔ ہم مہذب قوم ہیں، ہم ایک بڑی سفسٹیکیٹڈ قوم ہیں، ہم لوگ رینڈم لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے سفسٹیکیشن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تہذیب اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اسی لیے ہم بات کر رہے تھے کچھ ہفتوں سے ادب کے اوپر۔ تو ادب، تہذیب، یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، مسلمانوں کی ایک اسپیشلائزیشن سمجھیں کہ ہم ہر چیز ایک مہذب اعتبار سے کرتے ہیں، مہذب انداز سے کرتے ہیں۔ جب کسی بھی چیز کے اندر سے تہذیب نکل جاتی ہے تو وہ انسفسٹیکیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ اس کے اندر خوبصورتی نہیں رہتی ہے۔ خوبصورتی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی چیز میں، وہ ادب اور تہذیب کے ساتھ آتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ ان خوشیوں کو بھی ادب اور تہذیب کے ساتھ منایا جائے۔ ایک جو خاص بات ہے عید الاضحیٰ کی، وہ ہے قربانی۔ اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں، اسی لیے اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اضحیہ قربانی کو کہتے ہیں۔ قربانی خاص ہے اس عید کے ساتھ۔ اور کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ہمیں سے اکثر کو پتہ ہوگا پورا واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، بہت آزمائشیں آئیں ان کے اوپر، اور ایک امتحان یہ آئی کہ پہلی بات تو ساری عمر اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں جا کے اولاد ہوتی ہے، اور جب بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک پورا قصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ سورۃ صافات کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی ایک بہت ہی حلم والے بیٹے کی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ایک انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بالغ ہو گیا، یا جب تمیز کی حد تک پہنچ گیا، جہاں اس کی انڈرسٹینڈنگ میچور ہو گئی تھوڑی سی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے، میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انگیجمنٹ تھی اپنے بچے کے ساتھ، کیا انڈرسٹینڈنگ لیول تھی باپ بیٹے کی۔ بہت سبق سیکھے جا سکتے ہیں اس سے، انشاءاللہ زندگی رہی کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم بات کریں گے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن انگیجمنٹ دیکھیے، بیٹا آپ کا کیا خیال ہے، اور ماں کی کیا تربیت تھی یہاں پر۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں ماں کی تربیت تھی کیونکہ وہ جو آزمائشیں آئی تھی اس میں سے ایک آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تھی کہ اپنی فیملی کو مکہ کی جو بہت بیرن لینڈ تھی وہاں پہ چھوڑاؤ۔ اور وہیں پہ پھر واقعہ ہوا جب زمزم کا پانی نکلا اسماعیل علیہ السلام کی رونے کی وجہ سے، ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے، تو ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ ماں نے کیا تربیت کی تھی، کیا اللہ کی محبت ڈالی تھی ماں نے بچے کے دل میں۔ ان کو پتہ تھا کہ میرا باپ نبی ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ تھا اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد صاحب جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ فلما اسلم وطلہ بالجبین للجبین، دونوں نے اللہ کے اس حکم کو مان لیا اور ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چل پڑے۔ شیطان آیا، بھٹکانے کی کوشش کی، اس کو کنکریاں ماری 3 جگہ پر۔ جو حاجی جو حج پہ جاتے ہیں وہ اسی سنت کی اتباع میں، جس کو جمرات کہتے ہیں، جہاں شیطان نے بھٹکانے کی کوشش کی تھی تو وہاں پہ حاجی بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور جا کے ماتھے کے بل لٹا دیا بیٹے کو اور چھری تو چلا دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار آئی کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک مینڈھا، ایک رام، ایک لام دیا کہ اس کو ذبح کر لیں۔ آپ کی آزمائش پوری ہو گئی، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس سنت کی اتباع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 10 ذو الحجہ کو ہم سارے قربانی کریں۔ اور یہ وقت جو ہے، میں نے کہا کہ یہ 3 دن تک عید چلتی ہے، تو 10 سے لے کر 12 کی مغرب تک قربانی کی جا سکتی ہے، 10 کا دن، 11 کا دن اور 12 کا دن۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کیوں کر رہے ہیں، اتنے سارے بکرے ذبح ہو جائیں گے ایک ہی دن میں، گوشت ضائع ہو جائے گا۔ پہلی بات تو گوشت ضائع نہیں ہوگا، اور سیکنڈلی دیکھیں، ہم اپنی لاجکس نہیں لڑاتے ہر جگہ۔ یہی تو ایمان ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پہ عمل کرتے ہوئے جو اللہ کا حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ کو اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہی ہے۔ اس دن ہم چیریٹی کر لیں، ہم اس دن کچھ اور کر لیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 10 ذو الحجہ کو سب سے محبوب عمل قربانی لگتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ سَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَشَعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ قیامت کے دن یہ جو قربانی کا جانور ہے، یہ اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے ہووز، اپنے کھر کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہ یہ جو خون گرتا ہے زمین پر، یہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں۔ فَيَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، تو دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، ifs and buts نہ ہو، کوشچن مارکس نہ ہو کہ یہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، وہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس قربانی کا گوشت جو ہے غریبوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کو 10 ذو الحجہ کو سب سے محبوب عمل قربانی لگتا ہے۔ یہ قربانی اخلاص کے ساتھ کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ قبولیت ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے قربانی دی، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو حسد ہو گیا، تو دوسرے نے کہا کہ اگر اللہ نے قبول کی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قبول کرتے ہیں۔ تو تقوی سے قبولیت ہوتی ہے۔ تو پلیز شو آف نہیں کہ میرا بکرا بڑا، میرا اونٹ بڑا، میری گائے بڑی۔ اللہ کے لیے جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق بہترین جانور خریدا جائے۔ جو رولنگز ہیں اس کے مطابق وہ اپنے علماء سے پتہ کر لیجئے اور اس کے مطابق قربانی کا جانور لیجئے اور اللہ کی خاطر قربانی کریں قبولیت کی امید کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ آپ اپنے سوالات ای میل کر سکتے ہیں deenfitrat@airwaydigital.tv پر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. ایکچولی آج تو بہت سارے سوالات ہیں، تو جتنے وقت اجازت دے گا انشاءاللہ تعالی ان سوالوں کے جواب دیں گے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے. قربانی واجب ہوتی ہے جس کے پاس جو زکوٰۃ کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوتا ہے. نصاب جو زکوٰۃ کا ہے وہ تقریباً 612 گرام چاندی ہے. تو گرام دیکھ لیں آج کے چاندی کا پر گرام کیا ریٹ ہے. میرا خیال ہے اراؤنڈ 300 کے قریب ہے، 300 روپے کے قریب ہے، اور اس کے ایکویلنٹ جو بھی باقی کرنسیز ہیں. تو اگر اراؤنڈ 285 کے قریب، 300 کے قریب اگر 285 لے لیں فار ایگزامپل، تو 612 جو ہے وہ تقریباً 1,75,000 روپیہ بنتا ہے. تو اگر کسی کے پاس 1,75,000 روپیہ ہے، اس اعتبار سے آف کورس کیلکولیشن خود کریں کہ 612 گرامز چاندی جو ہے اس کا کیا ریٹ ہے بازار میں. تو اتنا اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پہ قربانی لازم ہے. اور جس کے پاس اتنا ہے اس پہ قربانی لازم ہے. یعنی اگر آپ کے اوپر ہے تو آپ پہ بھی قربانی لازم ہے، آپ کی وائف کے پاس ہے تو ان پہ بھی قربانی لازم ہے. جس شخص کے پاس اتنے پیسے ہیں اس پہ قربانی لازم ہے آن این انڈیویجول بیسس، انفرادی طور کے اوپر. ایک اور چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اتنے پیسے تو نہ ہوں، اور جب ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں تو اس پہ سونا چاندی بھی شامل ہوتا ہے. یعنی کیش تو نہیں ہے لیکن اتنا سونا ہے، 612 گرام چاندی کی پرائس کے ایکویلنٹ سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے، یا پھر 612 گرام چاندی اٹسیلف موجود ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو کیش نہیں ہے وہ ہے. یا پھر ہو سکتا ہے تھوڑا سا کیش ہو، تھوڑا سا گولڈ ہو، تھوڑا سا سلور ہو، تھوڑا سا سونا، تھوڑا چاندی. تو ان سب کو ملا کے دیکھیں گے. تو اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی فرض ہے. اگر نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، لیکن کوئی لگژری چیز پڑی ہوئی ہے، لگژری آئٹم ہے. لگژری آئٹم کہتے ہیں جو انسان استعمال میں نہیں کرتا، لاتا، وہ ابو اینڈ بیونڈ اس کی نیڈس ہیں. فار ایگزامپل کوئی زمین پڑی ہوئی ہے، زمین خریدی ہوئی ہے فار ایگزامپل، یا پھر ایک ایکسٹرا گھر ہے جس میں وہ خود نہیں رہتا. تو یہ سارے لگژری آئٹمز آف کورس انسان کے استعمال کے لیے تو نہیں ہیں. تو اس صورت میں بھی قربانی فرض ہوگی. یعنی میرے پاس کیش تو نہیں پڑا لیکن میں نے زمینیں خرید کر رکھی ہوئی ہیں، تو آف کورس وہ میری انویسٹمنٹ ہے، وہ میرے پاس ایکسٹرا ہے، تو میرے لگژری ہیں. تو اور اس طرح کی چیزیں تو 612 گرام چاندی سے بہت زیادہ قیمت کی ہوتی ہیں، تو پھر بھی قربانی فرض ہے. تو جس بندے کے پاس یا تو نصاب کے اماؤنٹ کے مطابق کیش یا سونا یا چاندی ہو، یا اس کے پاس لگژری آئٹم ہو، اور وہ لگژری آئٹم جو ہیں وہ بھی نصاب سے زیادہ ہوں، نصاب سے زیادہ ویلیو کی ہوں، تو اس پہ بھی قربانی لازم ہوتی ہے. میک شور کریں کہ گھر کا ہر وہ فرد جس کے پاس اتنا موجود ہے وہ انفرادی طور پہ قربانی کرے. کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو صرف سونا ہے، کیش کچھ نہیں ہے، ہم کیسے قربانی کریں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قربانی کرنا، تو سونا بیچ دیجئے. یہ ہو سکتا ہے سونا بیچ دیجئے، یا یہ ممکن ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے پاس کیش آ جائے گا 1 مہینے میں، تو کہیں سے ارینج کر لیں، آج قربانی کر لیں اور پھر جب کیش آ جائے گا تو ان کو واپس کر دیں اگر سونا نہیں بیچنا چاہتے. ورنہ تو سونا بھی بیچنا کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں دل سے ایسی چیز لگا کے نہیں رکھنی چاہیے جو انسان کو کوئی فائدہ نہ دے. آج اگر انتقال ہو جائے تو سونا ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ ہمارے ورثاء تقسیم کریں گے نا. تو آج ہمارے پاس وہ پیسہ ہے سونے کی صورت میں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو استعمال کریں اور اپنی آخرت بنائیں، ایز اپوز ٹو کہ ہم اس کو اپنے پاس رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کریں. ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، واجب کی ہے کہ ہم قربانی کریں عید الاضحیٰ کے دن، اور ہم نہیں کر رہے، تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے. پھر وہ سوال ہے کہ ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے. اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن اونٹ کی جا سکتی ہے، گائے یا اس جیسا جانور، گائے ہو گئی اور بیل ہو گیا، ان کی جا سکتی ہے، اور بکرے کی یا اس جیسے جانور جیسے بکرا ہے، دمبا ہے وغیرہ، ان 3 جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے. اور جو اونٹ ہے وہ تقریباً 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے جو ہے وہ تقریباً 2 سال کی ہونی چاہیے، اور بکرا جو ہے وہ تقریباً 1 سال کا، اور اس کے اندر عیب نہ ہو، چل سکتا ہو، کان کاٹے نہ گئے ہوں، سینگ اکھاڑ نہ لیے گئے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اندر کوئی عیب نہ ہو. اور
جتنی استطاعت ہو اتنا کیجئے، اچھا جانور کیجئے، لیکن ایک چیز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، پلیز شو آف نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی کریں صرف اللہ کے لیے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو تقوی کا خیال کریں کہ ہم صرف خالصتاً لوجہ اللہ قربانی کر رہے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصود نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، تو پلیز اس کا بھی خیال کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا میں باہر کے ملک میں رہتا ہوں، پاکستان پیسے بھیج کے قربانی کروا سکتا ہوں؟ جی بالکل کروا سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ قابل اعتماد لوگ ہوں، ان کو پیسے بھجوا کے اب وہاں پہ قربانی کروا سکتے ہیں، لیکن میک شور کریں کہ دیکھیں قربانی 3 دن کے اندر اندر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ دبئی میں رہتے ہیں، تو دبئی میں یہ ممکن ہے کہ عید 1 دن پہلے ہو جائے اور پاکستان میں 1 دن بعد ہو، تو یہاں جب 10 ذوالحجہ ہوگی، ہو سکتا ہے پاکستان میں اس دن 9 ذوالحجہ ہو، تو یہاں جب 12 ہوگی تو وہاں ہو سکتا ہے 11 ہو، اور اگر پاکستان کے اعتبار سے وہ 12 کو کریں گے تو اس شخص جس کی قربانی ہے وہ تو اس نے عید کے دنوں میں نہیں کی، کیونکہ 12 کی مغرب تک قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی ہے، تو 10 11 12 یہ 3 دن، تو میک شور کریں کہ وہ ان 3 دنوں کے اندر اندر قربانی کریں۔ تو لیکن بھجوا سکتے ہیں پیسے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں گوشت کا کیا کیا جائے؟ گوشت لوگوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، اچھا ہے ان لوگوں کو کھلائیں جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ قربانی کرنے کا یہ بھی ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، سمپل ایز دیٹ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے دن ان لوگوں کو گوشت ملتا ہے جو سارا سال گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ اتنی مہنگائی کے دور میں خاص طور کے اوپر لوگ گوشت کو ترستے ہیں، مطلب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹرگل کرتے ہیں۔ گوشت کھانا تو بہت بڑی بات ہے، ایون کھانا کھانے میں اسٹرگل کرتے ہیں، تو ان کو گوشت بانٹا جائے، ان کو کھلایا جائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ خود بھی کھاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، بہت برکت والا یہ گوشت ہوتا ہے جو خود قربانی کر کے حاصل کیا جاتا ہے، تو خود بھی کھائیے، خود بھی اس کی برکتیں لیجئے، رشتہ داروں کو بھی کھلائیے، دوستوں کو بھی کھلائیے، لیکن خاص طور پہ جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، جو سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ان کو بانٹیے۔ کچھ لوگ کھالوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی کھال کو ہم بطور فیس جو ہے، جو کسائی لیتا ہے قربانی کرنے کی فیس لیتا ہے، یا جو بھی اس کا ہدیہ لیتا ہے، تو کیا ہم اس کو کھال دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ دیکھیں جب قربانی جو ہے وہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو اس کی کھال بھی، اس کا گوشت بھی، اور کسائی کی جو بھی آپ اس کو فیس دیتے ہیں وہ بھی، تو یہ سب اپنی جیب سے جانا چاہیے۔ کھال جو ہے آپ کسائی کو نہیں دے سکتے، کھال کو بھی چیریٹی کرنی چاہیے، کھال کو بھی اللہ کی خاطر بغیر کسی معاوضے کے ہمیں اللہ کے لیے دینی چاہیے، اور اس کو بھی بالکل ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسائی کو بطور اس کی تنخواہ یا اس کی فیس کے طور پہ دے دیا جائے۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ کی جا سکتی ہے بطور ایصال ثواب، لیکن ان پہ فرض واجب تو نہیں ہے، وہ تو چلے گئے دنیا سے، تو ان پہ فرض تو نہیں ہے۔ فرض جو ہے وہ مسلمان پہ ہیں جو کہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اس پہ عقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو، اور اس کے پاس نصاب بھی ہو، تو وہ اس کے لیے قربانی ہے۔ اگر کوئی ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہے کہ میں قربانی کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس قربانی کا ثواب میرے جو فوت شدہ میرے والد ہیں یا والدہ ہیں ان کو پہنچا دیا جائے، تو بالکل ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے بھی قربانی کیا کرتے تھے، تو میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کا ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، تو ہم بھی اگر جس کے پاس استطاعت ہے تو وہ بھی ایک ایکسٹرا قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دے کہ یا اللہ یہ میری طرف سے ان کو ہدیہ ہے، کہ آپ اس کو ہدیتاً اس کا جو اجر ہے وہ ہمارے حبیب، ہمارے آقا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے۔ یہ بھی بہت اچھی بات ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنے گی۔ تو
سوالات تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن انشاءاللہ جو موٹے موٹے سوالات تھے اس کے جواب میں نے دے دیے. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات ای میل کرتے رہیے، آپ کے جوابات دیتے رہیں گے. دین فطرت @ardigital.tv پر. دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت دن ہے ذوالحجہ کے. اللہ تعالی ہماری عبادت کو، قربانی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.